آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد اب جو سلسلہ ہے وہ حسب روایت میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ آج کی تاریخ کی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ وہ اہم تاریخ ہے جس میں مشکل کشائے کائنات، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، حد یہ ہے کہ میزان الاعمال، یعنی حضرت علی علیہ السلام ان کے والد ماجد کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے لیے یہ جشن کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ ہم ان کا جشن یہ منا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے دوسری بات، تمام عالم اسلام کے لیے، گلوبل اسلام کو ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ عالم انسانیت، عالم اسلام کی بد نصیبی ہے کہ اس نے جناب ابو طالب کے سلسلے میں اس قانون کو برقرار نہیں رکھا۔ صرف کان میں کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لو، نہ اس کا کوئی گواہ آج تک پیدا ہوا، نہ ان کے زمانے میں کوئی گواہ تھا۔ تو یہ بد نصیبی ہے عالم اسلام کی۔ بہرحال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ ذمہ دار ہے ہر بات کا۔ اس نے بھی ایک کام وہ کیا، سمجھے، کہ جو سب کے منہ بند کر دیے اور اس شخصیت کو اس کی گود میں پالا جو اس کا حبیب ہے، اس شخصیت کو اس کی گود میں پالا جو اس کا حبیب ہے۔ تو انہی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں سب لوگ، اور اس سلسلے میں مبارکباد کے طور پہ ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے حسب روایت نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کی ابتدائی تقریر حجت الاسلام عالی جناب مولانا جعفر عباس قبلہ فرماتے ہیں۔ میں ان سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس جشن کا آغاز فرمائیں اپنے نادر اور نایاب خیالات کے سلسلے کے ساتھ۔ باواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے زمانے کے امام حجت کی بارگاہ میں ان کے جد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، جملہ محبان اہل بیت کی خدمت میں، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، یقیناً محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان اسلام پر ایسا ہے کہ اگر محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ احسان نہ کرتے تو آج ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں پر کوئی نبی آیا تھا جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی تھی۔ یہ احسان ہے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ آج پرچم اسلام لہرا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کہنے والے محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نذیر باقری صاحب نے، جو ایک عرصہ دراز سے اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عطا فرمائے۔ بڑی خدمات ہیں ان کی، ہندوستان کے اندر بھی اور بیرون ہندوستان بھی۔ دوستوں، ابھی انہی نے فرمایا کہ دنیا میں اور خصوصاً دنیا اسلام میں گواہی کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ محسن اسلام پر جو کفر کا فتویٰ لگا اس کے اندر دو کیا ایک گواہ بھی معقول نہیں ہے۔ دوستوں، یاد رکھیے، ہم محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، ایمان ابو طالب کے لیے
ہمیں کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل ہے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ عقل کی کسوٹی پر خود کس کے دیکھ سکتا ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ایمان ابو طالب کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ امام کی پیشانی پر بل آ گئے اور کہا میرے جد کے ایمان کے سلسلے میں تم بحث کر رہے ہو؟ اگر ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایمان ابو طالب کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی میرے جد کا ایمان بھاری نکلے گا۔ ایمان ابو طالب محیط ہے ساری دنیا کے اوپر، اور ایمان ابو طالب کے سلسلے میں کوئی دلیل یا کوئی روایت اور کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اگر انسان عقل رکھتا ہے تو عقل کی کسوٹی پر اگر کسے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کم از کم ہم ہندوستانی مسلمان کس طرح سے معلوم کرتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون مسلم ہے، کون کافر ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو علامتوں سے دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا کافر ہے یا مومن ہے، مسلم ہے یا کافر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی متقی پرہیزگار دیندار سفر کر رہا ہے، اسے چائے پینے کی حاجت ہوئی، اس نے کسی بچے سے کہا کسی چائے والے کو بلاؤ، آیا چائے والا، مثال کے طور پر بلا تشبیہ بلا مثال عرض کر رہا ہوں، کچھ خریدنا تھا اسے ایسا کہ جو کسی پاک ہاتھ سے اسے لینا تھا، کسی مسلمان ہاتھ سے لینا تھا۔ اب جو اس نے دیکھا اس نے واپس کر دیا کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس کے ہاتھ پہ کیا نام کھدا ہوا ہے؟ پھر وہ کسی اور کو لے کے آیا، اسے بھی واپس کر دیا کہ دیکھ نہیں رہے ہو چہرے پر کیا لگا ہوا ہے؟ تو اس طرح سے علامت دیکھ کر انسان کبھی کبھی مذہب کا پتہ بھی لگاتا ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے، اس نے لپک کے آواز دی، بلایا، اور جو ضرورت کی چیز تھی وہ اس سے خریدی، حاصل کی۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ اتنوں کو ہم لے کے آئے، آپ نے واپس کر دیا، کیا آپ نے ان کو کلمہ پڑھتے سنا ہے؟ کیا آپ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان کو روزہ رکھتے دیکھا ہے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا نہیں، ہم نے کلمہ پڑھتے نہیں سنا ہے، ہم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے، ہم نے نام نہیں پوچھا ہے۔ پھر کیسے آپ سمجھ گئے کہ مسلمان ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ گلے میں جو تختی ٹنگی ہوئی ہے اس پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں؟ مثال کے طور پر آیت الکرسی کی تختی پہنے ہوئے ہے، 4 قل کی تختی پہنے ہوئے، کیا یہ مسلمان ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ گلے میں چند آیتیں پہنے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی عالم اسلام ایمان پر دلیل یہ پیش کر دے گا کہ صاحب قرآن کی آیتیں پہنے ہوئے ہے اس لیے مسلمان ہے۔ تو اگر ایک عام انسان قرآن کی چند آیتیں پہن لے تو اس کے ایمان پر آپ کو یقین ہے، اور جس کی گود میں بولتے قرآن پڑھ رہے ہوں اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا ہو، کلمہ نہیں سنایا ہو، کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ایک جملہ یاد آ گیا، انہی کے اصال ثواب کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیں کلمہ سننے کی بات اور پڑھنے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کافر ہو اور مسلمان ہوا ہو۔ جہاں نسلی مسلمان ہو وہاں کلمہ نہیں سنا جاتا ہے۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے آپ اس سے کلمہ کہہ سکتے ہیں کہ سناؤ کہ جو ابھی تک پوجا کرتا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، آج خبر ملی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تحقیق کے لیے آپ اس سے کلمہ سن لیجئے۔ لیکن اگر کسی نسلی مسلمان سے آپ اس لیے کہیں کہ ہم آپ کو اسی وقت مسلمان سمجھیں گے کہ جب آپ کلمہ سنائیں گے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، کلمہ نہیں سنائے گا،
تو جو نسلی مسلمان ہیں وہ کلمہ نہیں سناتے ہیں، جو فصلی مسلمان ہیں وہ کلمہ سناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے جو شرف دیے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو بلندیاں دیں، عزیزان گرامی، 12 اماموں کا نور مبارک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں رہا۔ خالی یہی نہیں بلکہ اگر انوار آل محمد صلب ابو طالب میں ہے تو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں جا کر اپنے دادا عبد المطلب سے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہوں گا۔ یہ فضیلت کم نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی داستان جب عالم اسلام پڑھتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے کہ یہاں صندوق دریائے نیل میں بہہ رہا ہے اور فرعون اسے چھونا چاہتا ہے اور صندوق آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے جواب میں علماء اسلام یہی لکھتے ہیں، ایک نبی صندوق میں تھا، کیسے ممکن تھا کہ کافر اس صندوق کے ہاتھ لگا لے؟ جبکہ وہ نبی 5 سال کا نہیں ہے، 3-4 دن کے موسیٰ ہیں۔ صندوق کے اندر ان کو یہ شعور ہے، یہ معلوم ہے کہ کفر کی گود میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ گود کی بات تو جانے دیجئے، اس صندوق کے ہاتھ تک نہیں لگانا ہے کہ جس میں ایک نبی ہو، کافر سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور اگر دربار فرعون میں موسیٰ ہیں اور فرعون آگے بڑھ کر محبت میں، عداوت میں نہیں، محبت میں گود میں لینا چاہتا ہے، تو نبوت کا ریئیکشن یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تماچا رسید کیا۔ مجھے وہ پوری تفصیلات نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ برادر محترم علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب کو بھی تقریر کرنا ہو، باقاعدہ ذکر فضائل محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، تو میں بس مختصر لفظوں میں چند باتیں عرض کر کے اپنی تقریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں داڑھی بھی پکڑی، تماچا بھی رسید کیا۔ میں کہوں گا موسیٰ ٹھیک ہے، تماچا مارا، سمجھ میں آ رہے داڑھی پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ داڑھی پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ کہیں گے ہم اپنے زمانے میں بتائے دیتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جانا کہ ہر داڑھی لائق احترام نہیں ہوتی ہے۔ کچھ داڑیاں فرعونی داڑیاں بھی ہوتی ہیں جس پر نبوت کا تماچا لگتا ہے۔ اب علماء اسلام سے پوچھئے کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کیسے ہو سکتا تھا کہ کافر کی گود میں ایک نبی رہتا؟ تو موسیٰ افضل ہیں یا حضور ختمی مرتبت افضل ہیں؟ تو جواب ملے گا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ موسیٰ مفضول ہیں، حضور ختمی مرتبت افضل ہیں۔ تو جو مفضول ہے اسے معلوم ہے کہ کفر کی گود کہاں ہے، وہ کافر کی گود میں جانے کو تیار نہیں۔ اور حضور ختمی مرتبت 5 سال کی عمر میں تمام انبیاء سے جو افضل ہیں، ابو طالب خود انہیں نہیں بلا رہے ہیں، محمد خود ابو طالب کی گود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو سمجھے ابو طالب کو، لیکن حضور ختمی مرتبت کو معلوم تھا کہ ابو طالب اس ذات کاملہ کا نام ہے جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ تو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے ایمان پر تو ہمیں خود شک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیے کہ یہ ہوا کیا معاملہ، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اصل میں انہوں نے جنہیں مانا
چھوٹی حدیثیں تو ان کی مدح میں گڑھ دی گئیں، جو حدیثیں آل محمد کی تھیں وہ ان کی طرف منسوب کر دی گئیں، لیکن ایک کام نہیں کر پایا زمانہ کہ جنہیں مانا ان کے ماں باپ کو کلمہ کیسے پڑھایا جائے، مسلمان کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن دیکھیے بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں تربیت اولاد کے ذیل میں جس میں یہ بیان کیا گیا، بس آخری بات اور اس کے بعد میری تقریر تمام ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جس گود میں تربیت پاتا ہے وہ گود جیسی ہوتی ہے بچہ ویسے ہی نکلتا ہے، اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ تربیت دینے والے جس کی گود میں بچہ پل رہا ہے وہ مثل کمہار کے ہے، اور پلنے والا بچہ مثل گیلی مٹی کے ہے۔ جیسے ایک کمہار اس گیلی مٹی سے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے، اسی طرح سے بچہ جس گود میں رہتا ہے، جو پال رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس بچے کے ایمان و عقائد پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں جو بچے پلے وہ کیسے نکلے، کیسے تھے وہ بچے۔ عزیزان گرامی، جن بچوں کی تربیت کی محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اس کی فہرست تو طویل ہے اور سب صاحبان ایمان میں سے تھے، لیکن دو بچے ایسے ہیں کہ جو شفقت ابو طالب میں ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک کائنات کا نبی ہے، دوسرا کائنات کا امام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، یقیناً محسن اسلام کو حضور ختم مرتبت کے سلسلے میں سب چیزوں کا علم تھا۔ اب وہ خاندانی علم تھا، علم سینہ تھا، الہامی کیفیت تھی، یہ ایک الگ کی بحث ہے اور گفتگو ہے، اسے میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ اگر حضور ختم مرتبت گھر تشریف لا رہے ہیں اور ابا کے دامن سے الجھے اور ایک سوکھے کھجور کے درخت پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ ہرا بھرا ہو گیا، تو فاطمہ بنت اسد انتظار میں ہیں کہ شوہر گھر آئے تو میں انہیں بتاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب محسن اسلام تشریف لائے ہیں اور فاطمہ بنت اسد نے ارشاد فرمایا، آج تو میں نے آپ کے بھتیجے سے ایک ایسا معجزہ دیکھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ اس سوکھے درخت پر ہاتھ رکھ دیا تو یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور کھجوریں تازہ نکلنے لگیں۔ عزیزان گرامی، محسن اسلام نے ارشاد فرمایا، تعجب نہ کرو فاطمہ، اللہ تمہیں بھی ایک بیٹا ایسا دے گا کہ جو مردے کے ٹھوکر مار دے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب مان لیجئے خالی محمد رسول اللہ تک کے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ فضیلت علی کا اعلان کر کے بتا دیا کہ ہمارا کلمہ علی ولی اللہ تک کا ہے۔ خالی محمد رسول اللہ تک کا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں حضور کی فضیلتیں اور ان کے مناقب ہی کا علم ہو، بلکہ ابھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیکر بشریت میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ان کے فضائل سے محسن اسلام آگاہ ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ میرا آنے والا بیٹا کتنا معجز نما ہوگا جو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یقیناً جشن ابو طالب علیہ السلام میں مومنین کو ضرور شریک ہونا چاہیے، لائق تعریف ہیں کمیٹی کے تمام ممبران، بالخصوص ہمارے پرویز بھائی، کہ دیکھیں ان کا کام تمام ہو گیا، انہی نے مومنین تک اس جشن کی اطلاع پہنچائی۔ اب مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں اس جشن میں، اس لیے کہ احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے، جبکہ احسان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ احسان میں سبقت پائی جاتی ہے، اس کا بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوئی اس جشن میں آ کر محسن اسلام پر احسان نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم از کم جو احسان ان کا ہم پر ہے
اس کا ہمیں احساس ہے، یہ ثبوت ہے ہمارے یہاں آنے کا۔ تو جب ایک دوسرے پر احسان کرے تو اس کے لیے ہے کہ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اس کی آواز پر لبیک کہو۔ تو یہ تو اس کی جشن ولادت منایا جا رہا ہے کہ جس نے ہم پر خالی احسان نہیں کیا بلکہ ہمارے دین پر احسان کیا، ہماری شریعت پر احسان کیا، ہمارے نبی پر احسان کیا، ہمارے قرآن پر احسان کیا۔ تو محبان اہل بیت آج جمع ہوتے ہیں کیونکہ آج کا دن جو گزرا وہ بڑا ہی مبارک دن گزرا، اس لیے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن گزرا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی احترام ابو طالب کے قائل محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار ہیں، ان سب کی پروردگار عالم جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما، اور جلد سے جلد جنت المعلا میں جو قبر مطہر محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بے چراغ اور بے سایہ ہے، اس پر جلد سے جلد روضہ تعمیر ہو جائے، اور پروردگار موجودہ سعودی عربیہ کی حکومت کو نیست و نابود فرما، اور امام ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔